السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک اور دن دیا صحت کے ساتھ، اور اللہ میں آج کے دن آ، اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں میں رکھے اور اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور کسی بھی ناگہانی آفت سے، شر سے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ بڑے افسوسناک سی خبر تھی کل کہ ڈاکٹر شیریں ہماری سینئر میڈم تھیں گائنی کی، ان کی کل ڈیتھ ہو گئی۔ تو مجھے زیادہ میرا کوئی کیسے کہتے ہیں ہلکا احباب، وہ میرا کوئی ایسا وسیع نہیں ہے، تو مجھ تک بہت انفارمیشن بہت آخر تک آتی ہیں۔ تو ویسے ہی مجھے ایک ملنے والی مل گئی جو ان کی جاننے والی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی نیورو موٹر کوئی ڈیزیز تھی۔ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ میں ان کے درجات بلند کرے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے کس کام میں کیا بہتری ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی کروڑوں بیماریاں جو کتابوں میں لکھی ہیں ان سے اب تک دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ تو موت تک بھی ان سے دور رکھنا، اور چلتے پھرتے اور عبادت کرتے اور اپنے رضا میں اپنے پاس بٹھا لینا کہ جانا تو ہے، جانا ہے، جانے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچھا، مجھ سے کسی نے کہا کہ میڈم آپ بات ڈالیں ویڈیو کہ ہم اللہ کو دوست کیسے بنائیں۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی مختصر سی بات ہے، 3 منٹ کی بات ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تو آلریڈی دوست ہے، اللہ آلریڈی ہمارا دوست ہے۔ دوست کیا ہے؟ اس نے اپنے پیار کی مثال دی ہے کہ تم تو ایک ماں کا پیار جو ہے اس کو ابزارب نہیں کر سکتے، اس کو پہ جھٹکے واری جاتے ہو۔ میں وہ ہوں جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور ایسی اتنی ساری مثالیں ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں تمہارے شعرک سے قریب ہوں، بٹ معاملہ سارا یہ ہے کہ ہم فیل کیوں نہیں کرتے۔ جس دن ہم فیل کریں گے نا تو پہلے تو ہمیں اللہ کی پریزنس کا پتہ چلے گا۔ ہم نے کسی کو بھی دوست بنانا ہو تو سب سے بڑا مشکل یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری اس کے ساتھ الیک سلیک ہے، کیا وہ ایکسیپٹ کرے گا، کیا وہ ہمارے مزاج کا ہے۔ تو اللہ کو تو اللہ کے معاملے میں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ہمارے دلوں کو بھی سمجھتا ہے، ہمارے مزاجوں کو بھی سمجھتا ہے، ہماری پرابلمس کو بھی سمجھتا ہے۔ آپ سورۃ مزمل کی چھوٹی سی آیت پڑھیں نا کہ تم رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اللہ میں توفیق دے کہ اللہ میں وہ راتیں آئیں کہ ہم اٹھ کے تلاوت کریں، جو ہمیں صورتیں یاد ہیں ہم وہی پڑھ لیں۔ لیکن اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے کہ، اور آسانی سے، کیونکہ دن مجھے پتہ ہے کہ تم نے معاش میں گزارا۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اب یہاں پہ کتنی پوزیسونیس ہوتی ہے، ایک دوست ہو تو دوسری دوست کے لیے تم نے اس سے کیوں بات کی، تم نے اس سے کیوں بات کی، اس کی چیٹ پڑھ لو، اس کی چیٹ پڑھ لو، تمہاری اس کے ساتھ دوستی ہوگی، تم نے یہ کر لیا، جیلسی کتنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تو حسد سے دور، پاک، وہ تو آلریڈی آپ کا دوست ہے۔ اب اللہ کو دوست نہیں بنانا، آپ نے اللہ کا دوست کیسے بننا ہے؟ صرف اتنی سی، اللہ تو آلریڈی آپ کا دوست ہے، وہ آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ آپ کو اس نے صحت بھی دی ہوئی ہے، اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ آپ کو رزق بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں رزق وسیع کر دوں، جس کا چاہوں تنگ کر دوں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا گمان رکھنا ہے۔ تو اگر ہم سوچیں گے اللہ میں ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہی، پہلے بھی کہی، کہ بات یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم جب کسی یہاں پہ ڈی سی او کے آفس میں جانا ہوتا ہے، ہم نے کسی اور آفس میں جانا ہوتا ہے،
تو ہم تیاری کرتے ہیں نا، اور ہم بڑے اچھا ڈریس اپ بھی ہوتے ہیں. ڈریس اپ اگر نہیں بہت اچھا ہوتا ہے، ایک آفیشیل ڈریس اپ ہوتے ہیں، اور ہم بڑے سوچ سوچ کے باتیں کرتے ہیں. اچھا کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، کوئی اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے وہ لکھ کے جاتے ہیں، ہے نا، ایسا کرتے ہیں نا. تو اس کے مطلب اس کے پروٹوکالس فالو کرتے ہیں اس آفس کے. تو اللہ کا تو آفس ہر جگہ کھلا ہے، اتنا آپ آسمان سے دیکھ کے اللہ سے باتیں کر لیں کسی. تو وہ جب آپ اللہ کے آفس کو کوئی پروٹوکال ہی نہیں ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. آپ رات کو بات کر لیں، آپ دن کو بات کر لیں، آپ دوپہر کو بات کر لیں، ہر وقت وہ سننے کے لیے تیار کھڑا ہے. وہ تو آلریڈی آپ کا دوست ہے. اللہ کو دوست نہ بنائیں، آپ نے کیسے اللہ کا دوست بننا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو پنکھا نہیں چلا رہی کیونکہ آواز میری وہ ہو جاتی ہے، اور مجھے پھر پسینہ آیا جا رہا ہے، گرمی ہے، تو میرے پسینے کو تھوڑا سا برداشت کر لے. تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ اور آخری بات یہ کہ ایک مثال اور دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے، جو کہ ان کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، تو جب 32 سال کے بعد ملے، 32 سال کے بعد، تو وہ دونوں باپ بیٹے مل کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. تو حضرت جبرائیل نے کہا، حضرت جبرائیل تو ہر جگہ انوالو تھے، اور کبھی کبھی میرا بڑا دل کرتا ہے، میں بڑا فینٹیسائز ہوتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے حضرت جبرائیل دکھا دے. اللہ میں بھی سوچتا ہوگا ایسی کیسی خواہشیں ہیں، تو اعمال ہیں کوئی نہیں یار. لیکن مجھے پورا یقین ہے اپنی اور آپ کی رحمت پہ. میں یہ کہتی ہوں نا، وہ تو میرا دوست ہے، میں نے اس کو کیسے دوست بنانا ہے. تو میں اللہ سے ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہوں. تو بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں کوئی کسی سے اتنی بھی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. میں اس سے 70 گنا زیادہ ہر امت محمدی سے پیار کرتا ہوں. سوچیں آپ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ کو دوست کیسے بنانا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی بیان کی ہوتی ہے. قدس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہاں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہوں. اگر تم مجھے پازیٹیو لو گے، سمجھو گے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، میں نے توکل کیا، دعا پڑھو گے صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھو گے. تم اس کے بعد کوئی بھی ایک چلتے پھرتے میرا ذکر کرو گے، قل واللہ احد ہی پڑھ لو گے کہ اللہ تو ایک ہے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں. تو ہمیں لگتا ہے بس وہی ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگا کے مل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں لوگوں کے آگے. تو اللہ کہتا ہے تمہاری سیلف رسپیکٹ رہے، یہ یاد رکھو کہ میں ایک ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، جب رزق ہی اس نے دینا، اس کی صفات ہیں، سب سے بڑا بھی وہی ہے، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں نا ہمارا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جیسا میرے سے گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور ہر وقت شکوہ کرتے رہو گے اللہ میں نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے دیا، اللہ میں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں ہی رہ گیا تھا. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. تو اللہ سے نیگیٹو گمان نہیں رکھنا. دوسرا اللہ میں نے کہا میری طرف ایک بالشت آؤ گے، ایک بالشت، تو میں 1 گز چل کے آؤں گا. 1 گز چل کے آؤں گا، میں 2 گز چل کے آؤں گا. ٹھیک ہے. سوچیں آپ. تو جس نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، مجھے نام نہیں یاد اس کا، تو صرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آلریڈی آپ کا دوست ہے. اب آپ نے کیسے اللہ کا دوست بننا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سے ایکٹس کریں. دنیا داری تو آپ نے نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. دنیا بھی کرنی ہے آپ نے، اور دین بھی کرنا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دنیا داری کے ساتھ دین داری کرنی ہے. آپ اللہ کو حسن اخلاق بہت پسند ہے. آپ اپنے اندر صبر، اللہ نے بار بار ہر جگہ کا صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، غصہ مت کرو. حضرت لقمان دیکھیں، وہ حکیم تھے، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا
کہ بیٹے زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو تب فرشتہ تھا جس نے اتنے سال عبادت کی تھی، اس کو اللہ نے صرف تکبر میں شیطان بنا دیا کہ اللہ میں کو یہ نہیں پسند، میں تکبر، کسی کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ آپ ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کا دل آزاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہمبلنس اللہ کو بہت پسند ہے، عاجزی انکساری کریں، یہ آپ نے دنیا کے ایکٹ کرنے ہیں، اس کو بے شک نوٹ کر لیں، عاجزی انکساری کریں، ہمبلنس کریں۔ آپ ایک بات یہ کہ ہاں کسی کے بے شک آپ کو کوئی کہے آپ بہت پراؤڈ ہیں، آپ بدتمیز ہیں، جہاں آپ کو حق کے لیے بولنا پڑے بولیں، وہاں آپ جو ہے نا وہاں اپنی زبان بند نہ رکھیں کہ ہائے میں اس کے لیے کیوں بولوں، میں اس کے لیے کیوں کروں، میں کیوں برا بنوں۔ یہ اللہ کو بالکل بات پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ جیسے ہم کسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یار تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، تم بڑا اچھا وہ کر رہی ہو، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کیا بات ہے تمہاری، کیا کام ہے تمہارا، بس جیسے آج کل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان کتنا تجھے خوبصورت بنایا ہے، کب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اللہ کو تو 3-4 کلمات بڑے پسند ہیں جو کہ آپ کو منہ پہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ یہ پڑھتے جائیں اور یاد کریں کہ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے الحمد للہ کہ ہم نے اللہ کا شکر کیا، ایک ہوتا ہے الحمد للہ کہ اللہ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کہتے ہیں ساری تعریفیں تیرے لیے، تو آپ آہستہ آہستہ آپ کا دل اللہ سے باتیں کرنے میں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، آپ کا آہستہ آہستہ دل دنیا کی چیزوں سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں، آپ نے اللہ نے ہر جگہ کہا جب فارغ ہو تو میری یاد کی طرف لپکو، اور آپ یقین کریں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ابھی بوڑھا ہو گیا، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، بوڑھا ہو کے داڑھی رکھ لی اور مسجد میں نہیں ایسے جا رہا، اس نے زندگی کی ہر چیز کو ٹیسٹ کر لیا، اس نے کر لیا، اور اس نے آخر میں دیکھا کہ میرا رب کی طرف جانے میں ہی میرے دل کو سکون ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، سوائے اللہ کی ذات کے، سوائے اللہ کی ذات سے محبت کے، سوائے ان رستوں کے جو اللہ نے جن کی ہمیں اجازت دی ہے۔ وہ ایسے نہیں، ان کو جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے نا تو زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو زندگی کو پلیز جلدی سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو ہو گئی 13 منٹ 5 سیکنڈ کی، سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آلریڈی دوست ہے، آپ نے کیسے دوست بننا ہے؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے سے پڑوسیوں کا خیال، پڑوسیوں کا اتنا حقوق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر یہ تھا کہ وراثت میں ان کا حق نہ رکھ لیں۔ آپ نے کبھی اپنے پڑوسی کو پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا، کبھی بھی نہیں لوگ پوچھتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے پڑوسی کیا کون ہے کون نہیں ہے، دروازے بند کیے اور شٹ، بس ختم، کچھ نہیں۔ بات ہی گن سن نہ لیں لیکن ہیلپنگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو خیال رکھیں، آپ ورکر ہیں کسی فیکٹری میں، آس پاس کے دیکھیں کوئی مصیبت میں ہے کس میں، یہی اللہ پہ کو پسند جب پھر اللہ تعالیٰ کا آفس جو اللہ کے حاضری، اللہ سے باتیں کرنا، وہ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، دل کے ساتھ وضو کریں، آج آپ کر کے دیکھیں، بسم اللہ پڑھیں دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اور جیسے میں کسی کے آفس میں جاتا ہوں تو میں منہ ہاتھ دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہوں، میں تیرے حاضری لگانے آ رہا ہوں۔ اچھی طرح وضو کریں، سب کچھ پاک صاف کریں، اور اس کے بعد آپ 5 دفعہ وضو کریں گے، بڑی چیزوں سے بچ بھی جائیں گے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ آپ جب سجدہ کریں گے آپ کہیں گے بس میرے اللہ ساری پریشانیاں تیرے شکر تیری جو تو نے دی، اور جو پریشانیاں ان کو بھی حل تو کر، بہترین طریقے سے تو میرے معاملہ کو سولو کر دے۔ انسان ہے، انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یقین کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے، یہ میرے زندگی کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے؟
تو اللہ کا دوست بنانا بہت آسان ہے، اللہ تو آلریڈی ہی آپ کا دوست ہے۔ آپ نے کیسے دوست بننا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ایک آدھا گھنٹہ زندگی میں، دن میں آدھا گھنٹہ نکال دیں، آدھا گھنٹہ نکال کے کنسنٹریشن سے ایک درود شریف کی تسبیح پڑھیں، ایک استغفار کی پڑھیں، ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا، تیسرا کلمہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ میں درود بھیج رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ خود بھیجتا ہے، اور میں استغفار کر رہا ہوں، میں اپنے پچھلی گناہ، جب میں رات کو سوتی ہوں کہ اللہ میں میرے سارے گناہ معاف کر دے، تو یقین کریں میں دماغ سے برڈن اتر جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں اور اللہ میاں مجھے اگلے دن برائیوں سے تو نے ایسے روکنا ہے کہ تو نے مجھے جیسے لگام لگا کے کوئی رکھتا ہے نا، میں کرنے بھی لگوں نا تو یہ تیری طاقت ہے جو مجھے روکے گی، اور کوئی نہیں مجھے روک سکتا، تو مجھے بھٹکنے نہ دینا۔ تو اور میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کیا، مجھے بالکل مضبوط رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ میں نے پلٹ کے تیری طرف آنا ہے، اور جب آؤں تو مجھے شرمندگی نہ ہو کہ میں نے دنیا میں یہ حرکتیں کی جو تجھے پسند نہیں تھی، جس کو تو نے منع کیا تھا۔ تو صرف یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب جب ٹائم ملے تو سنیے گا، اور اب کبھی یہ نہ سوچیں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ نمازوں میں لگ جاتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو لائف سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہمیں جوانی ضائع کر دی، اسی لیے تو جوانی کی عبادت کا مزہ ہے کہ جوانی میں آپ کے پاس اتنی اٹریکشنز ہوتی ہیں، اور وہ اٹریکشنز فضول کی ہوتی ہیں۔ میچ میں بیٹھ کے نا 2 گھنٹے ضائع کر دیں گے، کچھ بھی نہیں، ختم۔ انجوائے کرنا چاہیے، لیکن ایک آپ پھر اللہ کی عبادت کو بھی انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ سیکھتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، یار میں نے اتنے سال ایسے گزار دیے لا حاصل، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں جو لے کے جا رہا ہوں یہ مجھے دل کو سکون ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے کل پرسوں ہی پڑھا مہیش بھٹ نے اسلام قبول کر لیا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیوں کیا؟ کیونکہ وہ دے ور ان دا سرچ آف پیس، اور ہم تو آلریڈی مسلم ہیں، وی ڈونٹ ویلیو کہ ہمیں ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ آپ کی دولت ہے، اور اللہ آلریڈی آپ کا دوست ہے، بس آپ نے دوستی کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا ہے۔ آپ یقین کریں آپ کو اتنی اسٹرینتھ فیل ہوگی، لگے گا آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ پاؤں زمین پہ اتنے مضبوطی سے رکھیں گے کہ نیچے اللہ میاں تو میرے اوپر ہے اور زمین نیچے ہے، مجھے عاجزی انکساری دے اور مجھے مضبوطی دے، ہر لمحہ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی مدد مانگے، اور آپ دن بدن بہترین آدمی بنتے جائیں گے، بہترین انسان بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے آج کی، سوری فار دیٹ، لیکن یہ سمجھانا ایسے ہی تھا، کیونکہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بوڑھے ہو گئے تو یہ انہوں نے کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کو دوست وہ اللہ کے دوست بڑھاپے میں بنتا ہے، اللہ تو جوانی میں بھی ہمارا دوست ہوتا ہے، لیکن ہمیں سب سمجھ آتی ہے کہ اب دنیا کے دوست چھٹ گئے ہیں، بس اتنی سی چھوٹی سی آخری بات، دنیا کے دوست چھٹ جاتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ رہ جاتا ہے یا ہم رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، اور اب آج آپ نے چلتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا ذکر کیا، آدھا گھنٹہ نکالیں، بیٹھ کے سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر ضرور کریں، نمازیں کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں اللہ میاں تو میرا دوست ہے، لیکن مجھے بھی اپنا دوست بنا لے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔